نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے حج میں میدان عرفات دعا کی قبولیت کا مقام۔ جب آپ لوگ میدان عرفات میں پہنچ جائیں تو وہاں مسجد نمرہ میں خطبہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا خطبہ بھی سن سکتے ہیں۔ ظہر کی اذان کے بعد آپ نماز ظہرین پڑھیں گے، یعنی کہ ظہر کے وقت کے اندر ہی ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھیں گے جمع تقدیم کے ساتھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے بعد 2 اقامتیں اکٹھی کرائی تھی، یعنی کہ 2 نمازوں کے درمیان میں سنت یا نفل بھی نہیں پڑھے تھے، تو آپ لوگوں نے ظہر کے وقت کے اندر ہی ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے۔ میدان عرفہ میں ہی جبل رحمہ بھی موجود ہے، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ وہاں نشانی کے طور پر پتھر بھی رکھا ہے، آپ لوگ وہاں بھی حاضری کے لیے جائیں۔ اکثر لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو پتھر پہ اپنے نام لکھنے لگ جاتے ہیں، اپنے عزیزوں کے نام لکھنے لگ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ عالم ان کی کیا نیت ہوتی ہے، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتھروں پہ نام لکھنے سے ان کی بخشش ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ پتھروں پہ نام لکھنے سے بخشش نہیں ہوتی، آپ کو اپنے اعمال پہ توجہ دینی پڑے گی، اپنے اعمال درست کرنے پڑیں گے اور اپنی زندگی اس طرح گزارنی پڑے گی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نماز ظہرین پڑھنے کے بعد، یعنی کہ ظہر کے وقت کے اندر ہی ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھیں گے اور اس کے بعد قبلہ روح ہو جائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کندھے تک ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگی ہے، چہرے تک ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر بھی ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی تھی۔ تو اس دن کا پروٹوکول یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، دل سے مانگیں، جذبے سے مانگیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم العرفہ ہی اصل حج ہے، یعنی کہ یہ دن ایسا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے، وہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، ان کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو کہتے تھے انسان زمین پہ جا کے فساد کرے گا، دیکھو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں میری رضا کے لیے۔ تو یہ دن ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوتا ہے، وہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے، یہ دن ایسا ہوتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ اور دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہوتا ہے۔ تو آپ پورے دل سے، پورے جذبے سے اللہ سے دعا مانگیں، اولاد مانگیں، ڈائریکٹ دعائیں مانگیں، آپ کوئی وسیلہ بھی نہ دیں، آپ ڈائریکٹ دعا مانگیں، تو یہ قبولیت کی جگہ ہوتی ہے۔ جب تک دعائیں مانگیں جب کہ رات کا اندھیرا پوری طرح نہ چھا جائیں، یعنی کہ نماز ظہرین کے بعد ظہر کے وقت کے اندر ہی ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنے کے بعد مغرب کے بعد آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز نہیں پڑھنی، لیکن مغرب کے بعد جب رات کا اندھیرا چھا جائے اس وقت تک آپ نے دعائیں مانگنی ہے۔ اور جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہے تو پھر آپ نے مزدلفہ کی طرف سفر کرنا ہے۔ گاڑیاں بھی جاتی ہیں، لیکن گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ کو گاڑیوں میں بہت گرمی لگے گی، اگر آپ چاہیں تو پیدل بھی سفر کر سکتے ہیں، اور مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے جمع تاخیر کرنی ہے، جس طرح آپ نے میدان عرفہ میں جمع تقدیم کی تھی، یعنی کہ ظہر کے وقت کے اندر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی تھی، اسی طرح آپ نے مزدلفہ پہنچ کر جمع تاخیر کرنی ہے۔ عشاء کے وقت کے اندر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے۔